ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے. اس مہینے کے آغاز ہی سے لوگ اپنے اپنے انداز میں سیرت النبی کے جلسے، محفلیں، مجلسے اور کانفرنس منعقد کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے روز ایک ہنگامہ ہا ہو مچ جاتا ہے، ایک شورا شری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. میں کسی کے جذبے پر انگلی اٹھانے کی بجائے ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ، کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آج ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہو، اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہو، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور اپنی محبت منوانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو گستاخ تک کہہ دیتے ہو. مجھے بتاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ 1 سال کے بعد ان کے نام کے نعرے بلند کیے جائیں؟ کیا نبی پاک اس لیے آئے تھے کہ ہرے رنگ کے چوگے پہن کر مسلمانوں کو کافر بنایا جائے؟ کیا نبی پاک اس لیے آئے تھے کہ ایک دن انڈین گانوں پہ رقص کرو؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلو؟ کس لیے آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کس لیے آئے تھے؟ قرآن پاک نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آپ شاہد کی حیثیت سے، مبشر کی حیثیت سے، نذیر کی حیثیت سے بھیجے گئے. کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس لیے آئے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی عبادت کو اختیار کیا جائے، اس کی توحید کو اختیار کیا جائے، اس کے شرک سے بچا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. آپ اس لیے آئے تھے برسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت اختیار کی جائے، اس کی اتباع اختیار کی جائے. رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت کو نہ مانا جائے، کسی کی فقاہت کو نہ مانا جائے، اس کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے، اس کی رہبری کے ہوتے ہوئے کسی کی قیادت کو نہ مانا جائے، کسی کی لیڈری کو نہ مانا جائے، اس کے نظام کے ہوتے ہوئے کسی کے ازم کو نہ مانا جائے، اس کی سیاست کو دیکھ کر کسی کی سیاست کو نہ مانا جائے، اس کی صفات کو اپنایا جائے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس کے وقار کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اس کی شوکت کا خیال رکھا جائے، اس کی مرتبت کا، اس کی منزلت کا خیال رکھا جائے، اس کی اشرفیت، اس کی عرفائیت کا خیال رکھا جائے. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. لوگوں، اللہ کا نبی اس لیے آیا تھا اس کے دین کو اپنا کر اس کے دین کی مدد کی جائے، اس کے وقار کو مد نظر رکھا جائے، اور جو وہ لے کر آیا ہے اس کو اپنا لیا جائے، زندگیوں میں اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. مجھے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سال کے بعد 364 دنوں کو بھول کر ایک دن محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا محبت رسول کسی ایک دن کے لیے خاص ہے، کسی ایک گھڑی کے لیے خاص ہے؟ میں تانا نہیں دیتا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ، 1 سال کے بعد ایک دن جلسہ جلوس کرنے والوں، ہنگامہ ہا ہو مچانے والوں، شورا شری کے اندر مبتلا ہونے والوں، مجھے بتاؤ تمہارے جلوس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب مسجدوں سے میرے محمد کی آواز بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کتنے لوگ ہیں جب پیارے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف لپکتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں؟ تم نے محبت رسول کو مسجدوں سے نکال کر گلیوں کوچہ کے اندر پھینک دیا. مجھے بتاؤ، کتنے ہیں تم میں سے ایسے لوگ جو اپنے محلے کی بیواؤں کا خیال رکھتے ہوں، معصوم بچیوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوں؟ کتنے ہیں جو غریبوں کی
خبرگیری کرتے ہو، ان کی ہمدردی کی بات کرتے ہو؟ کتنے ہیں جو یتیم بچیوں کی شادی کے لیے اپنا آپ پیش کرتے ہو؟ کتنے ہیں جو ہمسایوں کا خیال کرتے ہو؟ کتنے ہیں جو راہ کے راستوں کے حقوق کو ادا کرتے ہو؟ کتنے ہیں جو لوگوں کے حق کو چھینتے نہیں؟ کتنے ہیں جو لوگوں کے مال کو غصب نہیں کرتے؟ کتنے ہیں جو کم تولتے نہیں، کم ناپتے نہیں، کم ماپتے نہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ کے سامنے، مجھے بتاؤ ایک دن محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، کیا یہی ہے محبت کہ رات گزری بھول گئے کہ رات تک ہم کیا نعرے بلند کر رہے تھے؟ اوندے ہو کر لیٹ کر مدہوش ہو جاتے ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کل ہم نے محبت رسول کے نعرے لگائے تھے، محبت رسول کے دعوے کیے تھے۔ آج ہم نے پیارے رسول کے مطیع کی حیثیت سے، متبع کی حیثیت سے، پیارے رسول کے ماننے والے کی حیثیت سے سب کو چھوڑ کر مدینے والے کا ہو جانا ہے۔ کتنے لوگ